الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سب سے پہلے تراویح کے متعلق ایک اہم مسئلہ کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ تراویح کے اندر تراویح پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے، اور اس میں ایک بار قرآن پاک مکمل پڑھنا یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تراویح پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے اور مکمل قرآن پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے۔ عموماً ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، بعض شہروں میں بھی حافظ جب پڑھنے لگتے ہیں قرآن پاک تو وہ ایسی تیز رفتار میں پڑھتے ہیں جی پچھلے بندے کو ایک تنکے کے برابر بھی پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہا ہے وہ جب رکوع میں جانے لگے گا تو یعلمون سر لگا کے پڑھے گا یا پھر تعلمون سر لگا کے پڑھے گا۔ پچھلے بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم قرآن ہی سن رہے تھے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے، انتہائی دکھ والی بات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک فقہی مسئلہ رکھتا ہوں۔ نور الہدیٰ کی شرح ہے مراقی شریف، وہ مراقی میں صاحب مراقی رحمہ اللہ نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں ایک طرف ہے تراویح کی جماعت کا زیادہ ہونا اور دوسری طرف ہے پورا قرآن پاک تراویح میں پڑھنا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں لوگوں میں سستی آ گئی ہے، تو نماز میں تراویح میں اتنا قرآن پڑھیں جتنے میں لوگ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو سکیں۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد بڑھائیں، قرآن چاہے کم پڑھ لیں، فرماتے ہیں یہ افضل ہے۔ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، قرآن چاہے کم پڑھا جائے۔ ہیں جی اب قرآن پورا پڑھنا سنت موقدہ تھا، اب اس سے ثابت ہوا کہ اس قرآن پاک پورا پڑھنے والے جو سنت موقدہ ہے اس سے بھی بڑی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ جماعت زیادہ ہو۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اسفروا بالفجر اعظم للاجر، فجر کی نماز خوب روشن کر کے پڑھو تاکہ تمہیں ثواب زیادہ ملے۔ صبح کی نماز جتنی آپ روشنی میں پڑھیں گے نا اتنا ثواب زیادہ ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے، جیسے روشنی اٹھتی نا پہلے ہی، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے روشنی ہو جاتی ہے، اس روشنی میں جتنا آپ روشنی میں نماز پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب رمضان المبارک کا جیسے مہینہ آتا ہے تو نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ ہاں جی فل اندھیرے میں پڑھی جاتی۔ کیوں پڑھی جاتی ہے اندھیرے میں؟ کیونکہ یہاں پر پھر وہ قاعدہ آ گیا، اگر ہم نماز کو مؤخر کرتے ہیں، نماز کو مؤخر کرتے ہیں روشنی تک، تو لوگ جو ہیں وہ ساری کر کے سو جائیں گے۔ لوگ پھر مسجد کی طرف امام ہوگا یا دو چار بندے کھڑے ہوں گے، باقی سارے غائب ہوں گے۔ یہ جو فجر کی نماز میں آپ کو اتنی ساری تعداد لوگوں کی دکھائی دیتی ہے، یہ بھی اسی حکمت پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ جماعت کی تکثیر ضروری ہے، جماعت کی کثرت ضروری ہے، جماعت میں لوگوں کی افرادی قوت کا ہونا یہ حکم ہے کہ لوگ زیادہ ہوں اس وقت نماز پڑھیں۔ عام دنوں کے اندر روشنی میں یعنی جتنا سورج نکلنے کے قریب پڑھیں گے نماز اتنے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور رمضان المبارک میں جتنا آپ اندھیرے میں پڑھیں گے جی ساری کا وقت ختم ہونے کے بعد جتنا جلدی آپ نماز پڑھیں گے اتنے زیادہ لوگ آپ کی جماعت میں شریک ہوں گے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب وہ جو سنت تھی خوب روشنی کر کے نماز پڑھنے والی، جب رمضان مبارک کے دن آئے تو پھر اس سنت کو ترک کر دیا پھر ہم نے اس سنت کو اپنایا کہ جماعت زیادہ ہو۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب دیکھیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ
ہم نے لوگوں کو صرف یہی بتایا بھائی قرآن پورا پڑھنا سنت ہے، یہ نہیں بتایا کہ تیز تیز پڑھنا جس سے معنی فاسد ہو جائے یہ پڑھنا کفر ہے، تیز رفتاری سے پڑھنا کسی کو سمجھ نہ آئے یہ پڑھنا حرام ہے، یہ ہم نے نہیں بتایا کسی کو۔ اب سنت پہ تو عمل کر رہے ہیں لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا فرض چھوڑ بیٹھے، سمجھ نہیں پڑا، سنت اپنا رہے ہیں لیکن فرض چھوڑ بیٹھے، تو وہ سنت ہی کیسے اپنائی ہم نے جس میں رب تبارک و تعالیٰ کے فرض کا ترک لازم آیا۔ اب مسئلہ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فرض شروع ہو چکے، کوئی بندہ وضو کر رہا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 بار کلیاں کرتا رہے، 3 بار ناک میں پانی چڑھاتا رہے، اس پر لازم ہے کہ صرف فرض پورا کرے، وضو میں جو فرائض ہیں وہ پورے کرے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ، وہ سنت ہے یہ فرض ہے۔ اب سنت کو قربان کیا جا رہا ہے فرض پر، سنت کو چھوڑا جا رہا ہے فرض کے لیے۔ اب کوئی بندہ سنت کے لیے فرض چھوڑ دے وہ دانا تو نہیں ہے، احمق کہلائے گا نا۔ اب اسی طرح کر کے وقت جا رہا ہے نماز کا، اب وہ بیٹھا جناب مسواک پھیرتا ہے، وہ جناب 3 بار کلیاں کرتا بیٹھا ہے، کر رہا ہے، انگلیاں مار رہا ہے دانتوں میں، ادھر رب تبارک و تعالیٰ کا فرض جا رہا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے۔ تو بتائیں سنت تو اپنا رہا ہے لیکن رب تعالیٰ کا فرض چھوڑ رہا ہے، سنت کو فرض کو قربان کر رہا ہے سنت پر، تو یہ عند اللہ مجرم ہے۔ عند اللہ کیا ہے؟ مجرم ہے۔ اب دیکھیں جماعت کھڑی ہو جائے کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سنتے پڑھے۔ ہاں فجر کی سنتیں جو ہیں اس میں علماء نے بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے رخصت چلی آ رہی ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ جماعت ختم ہونے سے پہلے پہلے جماعت میں شریک ہو جائیں گے تو آپ پہلے سنتے ادا کر لیں، بعد میں جماعت میں شریک ہو جائیں۔ فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی بھی سنتیں آپ جماعت کے شروع ہونے کے بعد نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ آپ نے عصر کی اور عشاء کی سنتیں شروع کی تھی، ابھی آپ دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں یا پہلی پڑھ رہے ہیں، آپ پر ضروری ہے کہ وہ پوری کر کے 2 رکعت پر سلام پھیر دیں اور جماعت میں شریک ہو جائیں۔ نیت آپ کی 4 کی ہے لیکن 2 پہ سلام پھیر دیں، جماعت میں شریک ہو جائیں۔ دوسری رکعت پڑھ رہے تھے سلام پھیریں اور جماعت میں شریک ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ سنت چھوڑنی ہے رب تعالیٰ کے فرض کے لیے، فرض نہیں چھوڑنا سنت کے لیے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک سنن کبریٰ میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، آگے پیچھے 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں میں۔ حضرت سیدنا امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو دیکھتے کہ ادھر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور وہ بندہ کھڑا سنتے پڑتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے زور سے تھپڑ مارا کرتے تھے، فرماتے ادھر رب کا فرض شروع ہو گیا تو سنتے پڑھ رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے تیرا؟ سنت کو چھوڑ دو، رب تعالیٰ کا فرض اپناؤ پہلے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شہزادے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، آپ جب کسی کو دیکھتے جماعت کھڑی ہو جاتی اور وہ بندہ سنتے پڑھ رہا ہے آپ پتھر اٹھا کے اسے مارا کرتے تھے۔ میں تجھے حیا نہیں آتی؟ رب کا فرض شروع ہو چکا، تو کیا کر رہا ہے؟ بتائیں بھائی۔ اب وہ جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ جو ہیں اب بھی بہت ساری جگہوں پہ اب بھی جناب رب تبارک و تعالیٰ کا فرض ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یہ قرآن کا فرض نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ٹھہر کے پڑھو۔ اب پورا قرآن پڑھنا تو سنت ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ورتل القرآن ترتیلا یہ اپنانا، اسے ماننا، اس پہ عمل کرنا فرض ہے۔ بھئی تمہارے ہاں لوگ اصل میں دیہاتوں میں ہوتا کیا ہے، گاؤں دیہاتوں میں لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے ٹائم لے کے کھڑے ہوتے ہیں، بعد میں مولوی کے گلے پڑ جاتے ہیں، ہاں جی آدھا گھنٹہ کہا تھا آپ کو، آپ نے زیادہ ٹائم لگا دیا۔ حقیقت والی بات ہے، میں خود ایک جگہ تراویح پڑھا رہا تھا، وہاں سلجھا ہوا ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر ہوتے تو نہیں ہیں سلجھے ہوئے، بہرحال کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ سلجھا ہوا ڈاکٹر تھا جی۔ وہ کیا کرتا، میں ایک طرف سلام پھیرتا بھی وہ کہتا کھچ کے، یعنی رفتار اور زیادہ ہو۔ میں نے کہا دماغ خراب ہے تیرا بھائی، کچھ تو حیا کر یار، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ یعنی وہ پیچھے سے کہتا ٹائم کا اشارہ بھی کرے، یار ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، دبا کے ذرا۔ اب سلام بھی پورا نہیں پھرا، ایسے ایک طرف جناب دیکھا ہے وہ حضرت صاحب کا منہ سامنے۔ بتائیں یہ حالات ہیں لوگوں کے، یعنی کہ لوگ جو ہیں انہوں نے پورا ٹائم لگا ہوتا ہے، اتنا ٹائم لگانا ہے اس کے بعد میں فوت ہو جانا، میں نے ٹائم زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
یار خدا کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان المبارک کا مہینہ کون سا روز روز آتا ہے یار؟ یہ دن جو ایک بار آیا دوسری بار اس سال میں تو نہیں آئے گا نا یار. آج کی تراویح دوبارہ ملے گی آپ کو پوری زندگی؟ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا وہ بیچارے حافظ جو ہیں ان کا بھی اللہ حافظ ہے، وہ بھی دگڑ 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 پڑھتے جا رہے ہیں. آج مجھے ایک دوست نے تحریر بھیجی، کہتے ہیں جی کویت کے اندر ایک حافظ جو ہے انہوں نے جو سرکاری مولوی کا بندوبست کیا تھا اسے 2-3 دن تاخیر ہو گئی رمضان المبارک میں. پاکستانی حافظ کو وہاں شٹرنگ کا کام کرتا تھا، انہوں نے دیکھا اس کی بھی داڑھی ہے، انہوں نے پکڑ کے آگے کر دیا. اب اس نے جب تراویح پڑھی وہ کہیں سے وہ امام بھی پہنچایا، اس نے نعوذ باللہ من ذالک ایسا قرآن پڑھا، بعد میں اس نے پکڑ لیا. اس نے کہا عربی میں کہا، اس نے کہا تجھے کس نے اختیار دیا رب کے قرآن کا مذاق اڑائے؟ تم رب کے قرآن کا مذاق اڑا رہے، کس نے اختیار دیا تجھے یہ حرکت کرنے کا؟ اسی وجہ سے حضرت صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی حنفی اعظمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ یہ بات سنیں گے آپ ہل جائیں گے. آپ فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے یہ فقیر جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھ سکا. کیوں؟ کہ حافظ قرآن الٹا پڑھتے ہیں. یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتا. بتائیں جی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں خدا کے بندوں پورا قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے، ہاں سیدھا قرآن پڑھنا فرض ہے، صحیح قرآن پڑھنا فرض ہے، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا فرض ہے. خدا کے لیے معافی دے دیں، چھوڑ دیں اس بات کو. اب ایک جگہ ایک حافظ رکھا ہم نے، وہ اسی طرح کر کے وہ 150 کی سپیڈ پہ چلتا تھا، قرآن پاک پڑھتا ہے وہ ایسے جناب نعوذ باللہ ککھ پتہ نہیں چلتا تھا، مجھے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کیا پڑھ رہا ہے وہ. ایک دن میں نے اسے کہا، میں نے کہا حضور معافی دے دیں آپ نا، اسے میں نے کان میں کہا علیحدگی میں نے کہا آپ اس طرح کریں روز کا نا آدھا پارا پڑھ دیا کریں، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا اس نے سوا پارا پڑھا یا آدھا پڑھا ہے، آپ آدھا پڑھ دیں صحیح پڑھ دیں. مجھے کہنے لگا نہیں یہ میں ٹھگی رب کے قرآن کے ساتھ نہیں کر سکتا، پورا سوا پارا پڑھوں گا. میں نے کہا کہ چلو آدھا پارا پڑھے گا صحیح پڑھے گا، یہ ہو گئی ٹھگی قرآن کے ساتھ، اور سوا پارا پڑھے اور سارے غلط پڑھے، یہ کیا ہے؟ اور یار بتائیں نا، بندہ جا رہا ہے گلی میں جی وہ ایسا پھسلا ہے، ایک طرف جو ہے بکری کا پیشاب ہے جسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف پورا کھال بہ رہا ہے شراب کا، جی وہ کس طرف گرے گا بھلا بتائیں؟ 2 مصیبتیں بندے پر آ جائیں، ان دونوں میں سے ایک کو اس نے اختیار کرنا ہی کرنا ہے جی. تو پھر کسے اختیار کرے، بڑی کو یا چھوٹی کو؟ کوئی بندہ اسے کہے، اس کے گردن پر رکھے پستول، کہے بھائی جی یا تو اپنی انگلی کٹوا لے یا پھر گلا، سمجھدار کیا کروائے گا؟ انگلی کٹوائے گا نا. چھوٹی مصیبت کو اختیار کرے گا نہ کہ بڑی کو اختیار کرے گا. ایک طرف بکری کا پیشاب ہے اور دوسری طرف شراب کی ندی بہ رہی ہے، اس سے پاؤں پھسلا ہے، اس نے گرنا ضرور ہے ادھر یا ادھر. اب عقل والا جو ہے وہ ادھر ہی گرے گا جو نجاست ہے، ہلکی نجاست ہے، ہلکی پلیدگی ہے، پیشاب شراب والی طرف نہیں جائے گا. بھائی تو سنت مؤکدہ کا جو وہ تو ہے زیادہ سے زیادہ مکروہ، اور رب تبارک و تعالیٰ کا فرض، رب تبارک و تعالیٰ کا لازم کیا ہوا کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، قرآن کو صحیح پڑھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ جی. وہ فرض رب تبارک و تعالیٰ کا ترک کرنا، حاضر کے ساتھ پڑھ، اس فرض کو ترک کرنا یہ ہے حرام. یہ بھی حرام تب تک ہے جب تک آپ تیز تیز پڑھ رہے ہیں جی. اگر آپ ایسے پڑھ رہے ہیں کہ معانی جو ہیں وہ بھی فاسد ہوتے جا رہے ہیں تو پھر تو بھائی کفر بن گیا، پھر تو نہ تیرا ایمان بچے گا نہ پچھلوں کا بچے گا. پھر کیا پڑھا یار ہم نے، کیا پڑھا ہے ہم نے پھر؟ اس لیے خدا کے لیے صاحب مراقی کا فتوی آپ ذہن میں رکھ لیں یار. آپ نے اپنے دور میں فرمایا کہ ہمارے دور میں جماعت کا زیادہ ہونا یہ افضل ہے بنسبت پورا قرآن پڑھ کے لوگوں کو بھگانے سے. پورا قرآن پڑھیں آپ تراویح میں، لوگ بھاگ جائیں جی. لوگ جناب وہی اب یہ جماعت میں دیکھیں شروع ہوا ہے تو کتنے باہر تک لوگ کھڑے تھے، جیسے 4-5 دن گزریں گے بعد میں وہ پہلی 2 صفیں یہ جناب آگے انصر صاحب پیچھے عبدالغفور صاحب باقی کو 10-12 بندے ہوں گے، باقی سارے غائب ہو جائیں گے. بتائیں کیا طریقہ یار یہ؟ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی قرآن پڑھے جتنا صحیح پڑھ سکے بس. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ سن لیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے جب تیرے رب نے کہا نا میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں،
زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. بات چل پڑی ہے خلافت کی، خلافت کی بات چل پڑی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. یہ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، سجدہ کرو آدم کو. ہاں جی، تو سب سے پہلے جس نے خلیفے کی تعظیم کا انکار کیا، سب سے پہلے جس نے خلافت کی دشمنی اپنائی، وہ شیطان تھا. وہ کون تھا؟ شیطان تھا. اس نے کہا خلافت نہیں، خلیفہ نہیں بھائی، خلیفہ نہیں چلے گا. ہاں، اس نے کہا مجھے میرے نظام سپرد کر دو، مجھے دے دو، میں جمہوری ہوں، میرے ذمہ لگا دو کوئی کام جو بھی لگانا ہے، ہم کرنے کو تیار ہیں. مگر اس نے کہا کہ خلافت نہیں جی، خلیفہ نہیں چلے گا. پھر اس نے کہا کہ میں پھر آگے سے بیٹھوں گا، پیچھے سے بیٹھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ساری باتیں اس نے کی. اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسے لمبی زندگی دے دی، لمبی زندگی ڈھیل دے دی اسے قیامت تک کے لیے. تو میں ٹھیک ہے بھی تو بھی کر اور میں بھی اپنے بندے بھیجتے رہوں گا. جی، وہ خلافت کا نظام جو ہے، اس نظام کا سب سے پہلا دشمن شیطان ہے. خلیفے کا سب سے پہلا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. اب بتائیں وہی خلافت جو حضرت سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اس خلافت کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دشمن ہے وہ آپ کو بھی پتہ کون ہے؟ کالا دشمن ہے یا نہیں؟ شیطان بھی دشمن ہے یا نہیں؟ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، ان کے بھی دشمن ہیں، شیطان بھی دشمن ہے، کالے بھی دشمن ہیں. ان کے بعد پھر حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ خلیفے کے دشمن چلتے آ رہے ہیں. اور ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، ان کے بعد امام حسن پاک خلیفہ ہیں، ان کے بھی دشمن ہیں لوگ سارے ہیں جی. تو آج کے دور کے اندر اگر شیطان کی سازش ہو جائے کامیاب، ہیں جی، عوام تو عوام، مولوی بھی کھڑا ہو کے خلافت کا نام نہ لے، مولوی بھی جمہوریہ بن جائے، مولوی بھی جمہوریت کا دفاع کرنے والا ہو. آپ سنتے ہیں ایک مولوی بڑے نعرے لگاتے ہیں ہم جمہوریت بچانے آئے ہیں جی. اگر یہ لوگ بھی نعرے لگائیں کہ ہم جمہوریت بچانے آئے ہیں، آپ کے ممبر سے، آپ کے محراب سے، ہیں جی، آپ کے مدارس سے خلافت کا سبق نکال دیا جائے، تو پھر ہم کیا کہیں شیطان اور اس کے چیلے کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر وہ شیطان چاہتا ہے کہ خلیفہ نہ ہو، شیطان چاہتا ہے کہ خلافت نہ ہو، تو آج کا مولوی بھی خلافت کا نام نہ لے، تو بتائیں شیطان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہیں جی، شیطان بھی دشمن اور یہ بھی دشمن. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے آقا علیہ السلام کے مصلی کے امام بھی ہیں، اور وہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے ریٹ بھی طے کرتے ہیں. آج جو کہتے ہیں نا جی مولوی کیا کر سکتا ہے، میں نے کہا واہ واہ واہ، میں نے کہا یہی تو بات شیطان نے کی تھی. اس نے کہا یا اللہ آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کیا کرے گا؟ میں لڑائی کروں گا اس کے ساتھ؟ نہیں، اسے نہیں آنے دوں گا، میں کبھی بھی نہیں آنے دوں گا میں. تو اب بتائیں بھائی، آج حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی کے امام بھی ہیں اور پوری امت کے آرمی چیف بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یار ایک وقت وہ تھا کہ میرے پاس کچھ اونٹ ہوا کرتے تھے، میں ان کو چرانے جاتا تھا، وہ قابو نہیں آتے تھے، کوئی ادھر بھاگ جاتا، کوئی ادھر بھاگ جاتا. میرے ابا نے کہا عمر تو کیا کرے گا بڑا ہو کر، تجھ سے تو کوئی کام نہیں ہونے والا. اس نے کہا آج میرا ابا دیکھتے ہیں نا، آج کیسے میں امت کی نگہبانی کر رہا ہوں. جی آج جناب میری وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا روب ایسا تھا کہ جانور پہ حملہ نہیں کرتے تھے یار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مائی نہیں آگے کہا جی وہ زمین میرا تیل پی گئی، آپ نے پاؤں مار کے تیل واپس لے دیا اس سے. مدینے میں زلزلہ آ گیا، پاؤں مارا، میں نے انصاف نہیں کیا، اور بتا میں نے کوئی یہاں پہ ظلم والا فیصلہ کیا ہو. اسی وقت زلزلہ تھم گیا جناب، زلزلہ نہیں آیا دوبارہ مدینے میں. اندازہ لگائیں یار. جی یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کے امام بھی ہیں اور ساتھ خلیفہ بھی ہیں. وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مدینہ شریف میں آقا علیہ السلام کے ممبر پہ بیٹھے جمعے کا وعظ فرما رہے ہیں. این جمعے کے وعظ کے اندر وہ کہاں جناب آقا علیہ السلام کے صحابہ نہاوند کے مقام پر جنگ لڑ رہے ہیں، سینکڑوں میل دور وہاں جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس طرح آگے کھڑے ہوئے، پیچھے پہاڑ ہے، پہاڑ کی جانب سے دشمن کی ایک اور کھیپ آئی حملہ کرنے کے لیے. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کہا میں ساریا پہاڑ دیکھ ذرا،
یہاں سے کہو ساریہ پہاڑ دیکھ. میں نے کہا یار بتائیں فوج وہاں لڑ رہی ہے 1500 سے زائد میل سفر ہو, یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے کمان کر رہے ہیں, حملہ نہیں ہونے دیتے. خلیفہ تو یہ ہے پھر. یہی وجہ ہے کہ آج جناب کہتے ہیں مولوی کیا کر سکتا ہے. میں نے کہا ہاں جب مولوی آئے گا نا, وہ مولوی خود نہیں آئے گا, مولوی رسول اللہ علیہ السلام کا لایا ہوا نظام لائے گا. ہاں مولوی خلافت لائے گا. ہاں تو پھر مولوی جو ہے نا اگر آپ کو دعوت دے جناب جمہوریت کی, اس سے بھی توبہ ہے, پھر اس سے بھی معذرت ہے. مولوی وہی حق والا ہے جو اسی نظام کی بات کرے جو امام الانبیاء علیہ السلام لائے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلافت کے لیے جد و جہد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذہن میرے مسئلہ, بڑے سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ خلافت کا نام لیتے اور کوئی نام نہیں لیتا. میں نے کہا یار ہمارا کام ہے صرف ہوکا لگانا ہے یا نہیں, ہوکا لگانا ہے نا, نعرہ لگانا ہے, آواز لگانا ہے. ہم وہ کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہے ہماری. ہم رسول اللہ علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام کی بات کرتے رہیں گے. ہاں جی کم از کم قیامت والے دن یہ تو نہ ہو کہ ہمارا نام رسول اللہ علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام کے دشمنوں کے ساتھ ہو. جو آقا علیہ السلام نے نظام دیا ہے اس کے جو دشمن ہے ہمارا نام بھی انہی میں شامل ہو. یہ تو کم از کم نہیں ہوگا نا. ہم کم از کم چلو نعرہ ہی لگاتے رہیں. ہاں جی وہ کسی نے عرض کیا نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, مولا اونٹنی کی کونچیں ایک بندے نے کاٹی تھی, 2 بندے اس کی نگرانی کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, کوئی آ ہی نہ جائے بندہ. یہ 3 بندوں کی حرکت تھی, ایک کاٹ رہا تھا 2 دیکھ رہے تھے. مولا عذاب سب پہ کیوں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ظلم کیا تھا, باقی اس ظلم کے خلاف بولے نہیں تھے, باقی اس ظلم کے خلاف بولے نہیں تھے, اس لیے سب تباہ ہوئے. تو اس لیے اگر انہوں نے نظام خلافت کو ختم کیا ہے, آپ پر لازم ہے کہ آپ نظام خلافت کی بات کریں. آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں, دوستوں میں, احبہ میں, پیاروں میں, گھر میں بیٹھے ہیں, جہاں کہیں بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ آپ بات کریں یا رسول اللہ علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام کی. ہاں جی کم از کم آپ کا نام چلو رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کے حامیوں میں تو آئے گا یار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.